السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ یاسین کی الحمدللہ سے 21 آیات ہو گئی تھی۔ آج انشاءاللہ 22ویں آیات سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، وما لی لا اعبد الذی، اور کیا ہے مجھے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ توحید کی دعوت دیتے ہوئے اس مرد صالح نے نہایت ہی اسلوب اختیار کیا کہ انہیں مخاطب کرنے کے بجائے اپنے آپ کو مخاطب کر لیا تاکہ وہ چڑھ نہ جائیں، یعنی آخر مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور ان کی عبادت کروں جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ خود لوگوں نے انہیں بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ کس کی طرف؟ یعنی یہ بھی نہ سمجھنا کہ اس نے ہمیں پیدا کر کے آزاد چھوڑ دیا ہے، بلکہ تم سب کو مرنے کے بعد اسی کے پاس واپس چلے جانا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ۔ یعنی کیا میں اس کے سوا ایسے معبود بنا لوں کہ اگر رحمان میرے بارے میں کسی نقصان کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے بچائیں گے۔ یعنی کیا میں اپنے پیدا کرنے والے کے بجائے ان زندہ یا مردہ ہستیوں کی عبادت کروں کہ رحمان اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے گی اور نہ وہ زبردستی مجھے بچا سکتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ انی اذا لفی ضلال مبین، یقیناً میں تو اس وقت ضرور کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ یقیناً میں اس وقت ضرور کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ کس وقت کہا جا رہا ہے؟ اگر میں ایسا کروں گا تو اس وقت میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ بلکہ کیا ہوا؟ اس بستی والوں میں عقیدے اور عمل کی جو خرابیاں تھیں وہ سب اہل مکہ میں بھی پائی جاتی تھی۔ اس بستی والوں کی مثال کے ساتھ مقصود اہل مکہ کو سمجھنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ انی آمنت بربکم فاسمعون۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، سو مجھ سے سنو۔ انی بے شک آمنت میں ایمان لایا ہوں بربکم تمہارے رب پر، فاسمعون پس تم مجھ سے سن لو۔ ٹھیک ہے، پھر اس مرد ناصح نے لوگوں کو اس بستی کی طرف بھیجیں گے پیغمبروں کو سب کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے ایمان لانے کا اور اس پر اپنی استقامت کا اعلان کیا، یعنی میں اس رب پر ایمان لایا ہوں جو میرا ہی نہیں تمہارا بھی رب ہے، سو تم پر لازم ہے کہ میری بات غور سے سن لو۔ قیل ادخلوا الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون۔ قیلا اسے کہا گیا، ادخل الجنہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ کیا مطلب ہے داخل ہونے کا جنت میں؟ یہاں درمیان کی بات محذوف ہے جو خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کی اس بات پر قوم کے لوگ اس پر
اسے شہید کر دیا، اس پر ظلم و ستم کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی شہادت کو قبول فرمایا اور شہادت کی دیر تھی اسے جنت میں داخلے کی بشارت مل گئی۔ سبحان اللہ۔ شہداء کے جنت میں داخلے کی کیفیت کے متعلق بہت سی آیات گزری ہیں۔ اس کے بعد قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا اے کاش میری قوم جان لے۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ بندہ اپنی قوم کا کس قدر خیر خواہ تھا کہ زندگی میں بھی اس نے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قوم کو نصیحت کی اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے اس کی خیر خواہی جاری رہی۔ پھر اپنے قاتلوں کے متعلق اس کی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو اعزاز بخشا کس طرح ان کو بھی معلوم ہو جائے اور اسے جان کر وہ بھی ایمان لے آئیں اور اس اکرام کے حقدار بن جائیں۔ فی الحقیقت مومن ایسا ہی خیر خواہ ہوتا ہے۔ احد کے شہداء نے شہادت کے بعد اسی تمنا کا اظہار کیا تھا۔ ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ دعوت دیتے ہوئے کبھی غیظ و غضب اور انتقامی جذبے سے مغلوب نہ ہوں بلکہ نہایت صبر و ہمت کے ساتھ دعوت جاری رکھیں۔ الحمدللہ سے 5 آیات کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں برکتیں عطا فرمائے اور جو ہم پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، سنتے ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔